پھر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا ترک کر دیتا ہے تو اس وجہ سے خدا اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ خبردار ہو کر خدا کی شکر گزاری اور اس کی حمد و ثنا بجا لائے اور اللہ اس کے ترک بسم اللہ کی خطا کو معاف کر دے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا اور جب وہ بیٹھا تو کرسی ایک طرف جھکی اور وہ سر کے بل گر پڑا اور اس کے سر کی ہڈی پر سے کھال اتر گئی اور خون بہنے لگا۔ امیر المومنین نے پانی منگوا کر خون دھلوایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آؤ، اور جب وہ پاس آیا تو اپنا دست ہاتھ اس کے زخم پر پھیرا تو فوراً اس کا زخم بھر گیا اور اپنی اصلی حالت پر آ گیا جیسے اسے کوئی صدمہ پہنچا نہ تھا۔ اس کے بعد اس بندہ مومن نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو کیا اس کو اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہاں، اور کہا کہ کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ بہشت، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بندہ مومن کو اس کے گناہوں کے سبب ایسے رنج و غم اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہوں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر باغ بہشت میں داخل ہو، اور جبکہ کافر کو اس کے نیک کمال کا صلہ بھی اللہ اس دنیا میں ہی دیتا ہے تاکہ جب وہ میدان حشر میں داخل ہو تو اس کے گناہوں اور محمد و آل محمد سے بغض کا بھار اس کے اوپر لدا ہو جس کی سزا میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قدیم زمانے میں دو بادشاہ رہتے تھے، ایک مومن تھا اور دوسرا کافر، دونوں بڑی بڑی سلطنتوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ اتفاقاً کافر بادشاہ بیمار ہوا اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی جو اس موسم میں نہایت گہرے پانی میں رہتی تھی جہاں سے کوئی اس کو پکڑ نہ سکتا تھا۔ طبیبوں نے اس سے کہا کہ تیرے جینے کی اب کوئی امید نہیں، تجھے چاہیے کہ کسی کو اپنا جانشین و خلیفہ کر دے کیونکہ تیرا تندرست ہونا اسی مچھلی پر موقوف ہے جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ الغرض اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس مچھلی کو گہرے دریا سے لے جا کر ایسی جگہ پہنچا دے جہاں سے اس کو بآسانی شکار کیا جا سکے۔ القصہ جب کافر بادشاہ کے بھیجے ہوئے شکاری شکار پر گئے تو وہ مچھلی پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے، اور جب مچھلی کافر بادشاہ کو کھلائی گئی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کئی برس تک سلطنت کرتا رہا۔ بعد ازاں وہ مومن بادشاہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہوا اور ان ایام میں اس قسم کی مچھلیاں کنارے کے قریب رہتی تھیں جہاں سے ان کا شکار کرنا نہایت آسان تھا۔ جب مومن بادشاہ نے اس مچھلی کے کھانے کی خواہش ظاہر کی اور طبیبوں نے بھی بطور دوا اس مچھلی کو تجویز کیا تو اللہ کی طرف سے اسی فرشتے کو حکم ہوا کہ اس قسم کی مچھلی کو کنارے سے دور جا کر گہرے دریا میں ڈال دے تاکہ کوئی شخص اس کو شکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس مومن بادشاہ نے اپنی خواہش
خواہش کے پورا نہ ہونے اور دوا نہ ملنے کے باعث اس جہان فانی سے رحلت کی اور وفات پا گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر آسمان کے ملائکہ اور اس شہر کے رہنے والے نہایت متعجب ہوئے اور قریب تھا کہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں کہ خدا نے کافر بادشاہ پر تو اس امر کو آسان کر دیا جس کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی، اور مومن بادشاہ پر اس امر کو دشوار کر دیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالی نے ملائکہ آسمانی اور اس زمانے کے پیغمبر پر یہ وحی نازل کی کہ سنو، میں نے اس کافر بادشاہ پر غیر موسم میں مچھلی پکڑنا اس لیے آسان کر دیا تاکہ جو اس نے نیکی کی تھی اس کا اسے اجر مل جائے، کیونکہ میں کسی کی نیکی کو باطل نہیں کرتا، اور یہ کہ جب وہ کافر بادشاہ میدان حشر میں آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہ رہے اور اپنے کفر کے عوض داخل جہنم ہو، اور اسی مچھلیوں کو اس مومن بادشاہ کے لیے پکڑنا دشوار کر دیا کیونکہ اس سے ایک خطا سرزد ہوئی تھی۔ بطور سزا اس کی خواہش کے روکنے اور اس دوا کے نہ ملنے کے سبب اس کو اس کی خطا سے پاک کر دوں، تاکہ جب مومن بادشاہ میری دربار میں داخل ہو تو اس پر کوئی گناہ اور خطا باقی نہ رہے، اور میں اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دوں اور وہ بہشت میں داخل ہو جائے۔ نتیجہ سبق: اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کی پیروی اور فرما برداری کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔